اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، گویا کہ خطاب ایمان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جب کوئی اہم چیز کسی سے منوانی ہوتی ہے، بتانی ہوتی ہے، تو اس کو پیار کے ساتھ مخاطب بھی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ اسکول کی طرف جانے کے لیے اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، اور وہ اسکول جانا اپنے لیے زحمت تصور کرتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک عقل مند اور دانشمند باپ اس کو یوں ہی جھڑک کر یا عام انداز میں اسے نہیں کہے گا جا اسکول چلا جا، بلکہ اس کو پیار بھرے انداز سے منا کر، پھسلا کر، بہلا کر اسے اسکول کی طرف جانے کی ترغیب دے گا، اور اس کے فوائد بتائے گا اور اس کی برکتیں بتائے گا کہ اسکول جاؤ گے تو تم کو یہ ملے گا، تم کو یہ ملے گا، تاکہ وہ اسکول جانے کو زحمت تصور نہ کرے۔ تو اسی طریقے سے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہماری عقل کے خلاف ہے، ہماری عقل کے خلاف ہے۔ حج ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف ہے، بزرگوں کی سنتوں کی ادائیگی ہے، تو یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیزیں اچھی چیز ہیں۔ لیکن روزہ صبح سے لے کر کے شام تک آپ کھاؤ نہیں، پانی نہ پیو اور صحبت نہ کرو، ان تین چیز سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ کھانا ہوتے ہوئے کھانا نہ کھاؤ، پانی دستیاب ہے پانی نہ پیو، آپ کا نکاح ہے خواہ تو کسی عورت سے صحبت جائز ہے پھر بھی صحبت نہ کرو اتنی دیر، تو یہ چیز عقل میں نہیں آتی کہ آخر اس سے روکنے میں بھلا کس کا فائدہ ہے۔ ہم نے اپنی بیوی سے صحبت نہ کیا، اس میں قوم کا کیا فائدہ ہوا، اس میں دین کا کیا فائدہ ہوا، مذہب کا کیا فائدہ ہوا۔ میرے پاس پانی ہے پھر بھی ہم نے نہ پیا، تو اس میں ہماری سوسائٹی کا کیا فائدہ ہوا، دین دھرم کا کیا فائدہ ہوا۔ کوئی بظاہر اس میں حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ عبادت گویا ہماری عقل کے خلاف، تو انسان اس کو بھاری سمجھ سکتا تھا اور انسان اس کو انکار کر سکتا تھا، یا انسان کے اندر اعتراض پیدا ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت بھرے انداز میں پہلے مخاطب کیا ایمان کے ساتھ کہ اے وہ بندو جن کو میں نے ایمان کی دولت عطا کر دی، جب تم ایمان کی دولت سینے میں رکھے ہو تو اپنے مولا کے کسی حکم پر اعتراض کے لیے سوچنا بھی نہیں۔ تمہارے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اگر آگ میں کودنے کو کہہ دوں تو تم کود جاؤ، تم ایمان والے ہو۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ میں سب سے پہلے روزے کی ایک تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ روزہ جو 1 مہینے کا الحمدللہ ہم پانے والے ہیں اور ہر سال پاتے ہیں، یہ ڈائریکٹ اس شکل میں روزہ نہیں ہے، بلکہ پہلے جو روزہ تھا وہ ہر مہینے کی 3 تاریخیں
13, 14, 15 قمری مہینہ یعنی عربی مہینہ، عربی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ جن کو ایام بیز کہتے ہیں عربی میں، یعنی اس میں چاند کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے، چاند مکمل ہونے والا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ روشن دن ہوتے ہیں۔ تو ان 3 دنوں کا روزہ پہلے فرض تھا اگلی شریعتوں میں، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پر یہی روزہ تھا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عاشورے کا روزہ فرض تھا، یعنی 10ویں محرم کا روزہ۔ تو یہ دھیرے دھیرے روزے یہ منسوخ ہوئے، ایام بیز جو 3 روزے تھے ہر ماہ میں وہ ختم ہوئے، عاشورے کا روزہ آیا، پھر یہ بھی ختم ہوا تو رمضان کا روزہ آیا، پھر اس کے بعد اس طریقے سے ہر عاقل و بالغ کو روزہ رکھنا فرض نہیں تھا، بلکہ اس کے اختیار میں تھا کہ چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو اس کا فدیہ ادا کر دو، یعنی روزہ ہی رکھنا لازم نہیں تھا پہلے اسلام میں بھی۔ شروع دور میں جو روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، اور جو چاہتا ہے کہ ہم اپنے مال سے فدیہ دے دے تو ایک فطرے کی رقم ایک روزے کا بدل ہوتی ہے، تو ایک فطرہ گویا کہ ایک روزے کا ایک فطرہ وہ ادا کر دے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ یہ فرض ہی کر دیا گیا کہ نہیں، اب اختیار نہیں ہے تمہارے لیے، اب ہر حال میں تمہیں روزہ رکھنا ہی ہے۔ البتہ کوئی ان دنوں میں مریض ہے یا ان دنوں میں کوئی سفر پر ہے تو اس کے لیے رخصت ہے، یعنی وہ ان دنوں میں چاہے تو کھائے پیے، لیکن جب سفر سے فارغ ہو جائے اگلے مہینے میں یا مرض سے اس کو شفا مل جائے تب بعد میں جتنے دن اس نے چھوڑا ہے اتنے دن پھر روزہ رکھے، یہ آج بھی رخصت ہے۔ لیکن افضل اس کے لیے بھی ہے کہ روزہ ہی رکھ لے، مسافر کے لیے، مریض کے لیے۔ لیکن مریض کی کنڈیشن، اب آج تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ مریض ہے، تو مریض کی بھی ایک حد ہے کہ اگر آپ کا مرض ایسا ہے کہ آپ کو ظن غالب ہے، ظن غالب یعنی آپ کا پورا خیال اور گمان یہ ہے، آپ کے تجربے سے ثابت ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میرا مرض ہر حال میں بڑھ ہی جائے گا اور میں بہت دقت میں آ جاؤں گا، یا کسی ماہر ایسے طبیب نے جو کھلا ہوا گناہ نہ کرتا ہو، یعنی اس کا مطلب وہ مسلمان ہو، کسی مسلمان ڈاکٹر اور حکیم نے جو فاسق و فاجر نہ ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، اس نے اپنے تجربے سے کہا کہ آپ روزہ رکھو گے تو آپ کا بڑا نقصان ہے مرض میں، تو ایسا آدمی مریض مانا جائے گا۔ یا کوئی عورت ہے جو حمل سے ہے، یا ایسی عورت ہے جس کی گود میں بچہ ہے دودھ پیتا، وہ اگر روزہ رکھتی ہے تو پیٹ کے بچے پہ شدید نقصان کا خطرہ ہے یا گود کے بچے پہ نقصان کا خطرہ ہے، تو یہ عورت بھی مریض کے حکم میں ہے۔ ان کے لیے جائز ہے کہ جب یہ ان حالات سے فارغ ہو جائے تو بعد میں روزہ رکھ لیں، لیکن اسی حالت میں رکھتے ہیں تو تقویٰ یہی ہے، افضل یہی ہے، یہ آج بھی حکم یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی بوڑھا اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب اس کی طاقت دوبارہ ایسی نہیں ہوگی، اس پوزیشن میں وہ نہیں ہو سکتا کہ پھر روزہ رکھ سکے، وہ اب کوئی امید ہی نہیں رہی کہ اگلے سال یہ رکھ لے گا یا اگلے مہینے رکھ لے گا، تو ایسے بوڑھے کو کہتے ہیں شیخ فانی۔
تو اس شیخ فانی کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ ایک فطرہ ہر روزے کا، ایک فطرہ ہر روزے کا، مان لیجئے 40 سے 45 روپیہ یا 50 روپیہ ہے تو 50 روپیہ ہر روزے کے بدلے یہ دے دے۔ لیکن کسی وجہ سے اگر اس کے اندر یہ طاقت آ گئی کہ وہ رکھ سکتا ہے تو اب وہ فطرہ کام نہیں کرے گا، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ ہے ایک روزے کی تفصیل کہ یہ روزہ کیسے کیسے آیا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر یہ روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض تھا۔ یعنی کوئی کسی کے اندر یہ وسوسہ نہ آ جائے کہ ہم تو حضور کی پیاری امت ہیں، اللہ نے ہم کو خیر امت بنایا اور ہم ہی پر اتنی بھاری عبادت فرض کر دیا، تو یہ مت سوچو اگلی امتوں پر بھی روزہ تھا مگر اس کی شکل الگ تھی، اس کا طریقہ الگ تھا، اس کی مقدار الگ تھی، مگر روزہ تھا ہر شریعت میں۔ اسلام میں جب 30 دن کا روزہ آیا تو آج جو ہم لوگ جس آسانی کے ساتھ رکھتے ہیں یہ اتنی آسانی اس وقت نہیں تھی۔ جانتے ہو کیا تھا اس وقت؟ جب تک انسان سویا نہیں بستر پر تو اس وقت تک چاہے جتنا کھا لے، اور اگر آپ کو نیند آ گئی تو اب آپ کے لیے کھانا حرام ہو گیا۔ یعنی افطاری کے بعد کھاتے رہو جتنا کھا لو، اگر سو گئے تو اب جگ کے نہیں کھا سکتے ہو، یا عشاء کی نماز پڑھ لیا تو اب نہیں کھا سکتے ہو۔ یہ دونوں شرطیں تھیں کہ جس بندے نے عشاء پڑھ لیا یا جو بندہ سو گیا مغرب بعد کسی وجہ سے تو اب وہ دوبارہ نہیں کھا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور قید تھی کہ اگر آپ سو گئے یا عشاء پڑھ لیا تو اب صحبت بھی نہیں کر سکتے ہو رات میں بھی، جبکہ آج افطاری کے بعد سے لے کر سحری تک آپ جتنا چاہو کھاؤ اور جب کوئی چاہے صحبت کرے، یہ حلال ہے، مگر شروع اسلام میں یہ چیز نہیں تھی۔ یہ کیسے آئی؟ ایک صحابی تھے جو مزدور تھے اور بڑے غریب تھے، ان کا نام حضرت سرما ابن قیس تھا۔ دن بھر مزدوری کرتے روزہ کی حالت میں، اور مزدوری کر کے جو لاتے تبھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا۔ تو ایک دن ان کا شوق ہوا کہ آج فلاں چیز ہم کھائیں، اہلیہ سے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو کما کے لائے افطاری کے وقت، تبھی انہوں نے بنانا شروع کیا۔ اب وہ تھکے ماندے تھے، لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ ادھر اہلیہ نے کھانا تیار کیا ان کی خواہش کے مطابق، ادھر ان کو نیند آ گئی۔ جب اہلیہ نے جگایا تو انہوں نے کہا اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، اب تو نیند آ گئی، اب ہمارے لیے کھانا حرام ہو گیا۔ تو جب کھانا حرام ہو گیا تو اب ان کے لیے سحری بھی نہیں تھی، اب وہی جو افطاری کر لیا ایک کھجور سے 2 پانی سے وہی کافی ہو گیا ان کے لیے۔ دوسرے دن پھر انہوں نے روزہ رکھا، مزدور تھے پھر مزدوری میں چلے گئے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت وہ بے ہوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی ظاہری حیات میں تھے، آپ کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں غریب صحابی کی یہ حالت ہے روزے کی وجہ سے۔ فوراً جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور آیت اتری، کلوا واشربوا حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اے مسلمانوں، اب تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی، یعنی جب تک کہ سحری کا وقت ختم نہ ہو اس وقت تک تم کھاتے رہو۔ یہ اس وقت ہمارے لیے گویا اس صحابی کا بے ہوش ہو جانا اور اس صحابی کا سو جانا امت مسلمہ کے لیے رحمت ثابت ہو گئی،
اور وہ بہانہ بن گیا جو قیامت تک کے لیے ہمیں یہ کھانے کی اجازت ہو گئی، ورنہ تو اگر کچھ نمازی پہلے آ جاتے امام صاحب کو ایک ہی کھجور کے بعد آنا پڑتا تو پھر بڑی دقت ہو جاتی بعد میں۔ یہ تو اسلام ہے، اسلام میں سختی نہیں، اسلام میں آسانی ہے۔ اور اسی طرح صحبت کا معاملہ، حضرت عمر جیسے صحابی اور کچھ صحابہ سے ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے اور اہلیہ گھر میں موجود تھی اور انہیں یاد نہیں رہا، صحبت ان سے ہو گئی، تو زاروں قطار رونے لگے کہ عمر ہلاک ہو گیا، عمر ہلاک ہو گیا، عمر ہلاک ہو گیا، یہ کہتے ہوئے بارگاہ رسول میں پہنچے۔ وہ کتنے صاف دل لوگ تھے کہ کوئی بات چھپاتے نہیں تھے، نہ کسی بات پہ وہ پردہ ڈالتے تھے، اتنا ایمان ان کا پختہ تھا۔ جا کے سرکار کی بارگاہ میں قبول کیا، یا رسول اللہ ایسی غلطی ہو گئی۔ تو کچھ صحابہ وہاں تھے، وہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سے بھی ہو گئی۔ تو اس وقت بھی یہ آیت اتری فوراً، چونکہ جب تک حضور تھے تو حضور ہی صاحب شریعت ہیں، یعنی حضور جو کر دیں وہی شریعت، اور حضور جو کروا دیں وہی شریعت۔ یہ نادان کہتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں۔ آپ ذرا دیکھو کہ اسلام بن رہا ہے حضور کے اشارے سے، اسلام کا قانون بن رہا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ جب چند صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز کے بعد بھی ہم سے صحبت ہو گئی، تو آیت اتری احل لکم، احل الرفث، رفث کا لفظ آیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اے مسلمانوں رمضان کے روزے، رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے جمع حلال ہو گیا۔ تو جمع بھی حلال ہوا اور کھانا پینا بھی حلال ہوا، جو آج تک اسی شکل میں یہ روزہ باقی ہے۔ اب اس روزے میں، اس آیت کریمہ میں جو آخری لفظ ہے کہ یہ روزہ کیوں فرض ہوا، کھانا ہے پھر بھی نہ کھاؤ، پانی ہے پھر بھی نہ پیو، نکاح ہے بیوی موجود ہے پھر بھی صحبت نہ کرو، کیوں؟ لعلکم تتقون، اس امید پر 30 دن یہ گزارو تاکہ تمہیں تقوی کی دولت مل جائے۔ گویا کہ روزے کا خاص مقصد ہے انسان کے اندر بدلاؤ، اور الحمدللہ آپ دیکھتے بھی ہیں کہ 100% نہ صحیح تو 5% میں تو بدلاؤ آتا ہی ہے۔ یہ روزے میں خاص طاقت ہے کہ وہ انسان کے اندر بدلاؤ پیدا کر دیتا ہے، اور کسی روزے دار میں اگر بدلاؤ نہیں ہے تو وہ سمجھو کہ روزے کے مقصد سے وہ خالی ہے۔ رمضان کی خصوصیت ہے اور عبادتوں کے مقابل الگ۔ ربیع النور کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، مگر پورے قرآن میں ربیع النور کا ذکر نہیں ہے۔ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، کسی مہینے کا ذکر نہیں۔ یہ خاص رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا ذکر باقاعدہ قرآن میں ہے، شہر رمضان الذی، رمضان ہی کا ذکر ہے صرف ایک مہینے کا۔ جیسے عورتوں میں صرف حضرت مریم ہیں جن کا صاف صاف نام آیا ہوا قرآن میں، مریم، یا مریم یا مریم قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح حضور کے تقریباً 1,00,000 صحابہ ہوئے، مگر ان 1,00,000 صحابہ میں صرف زید ابن حارثہ ہیں جن کا ذکر 22ویں پارے میں ہے۔ فلما قضا زید، زید کا لفظ آیا ہے، یہ صحابی ہیں، ورنہ صدیق اکبر ان کی تعریف تو ہے قرآن میں مگر نام ان کا نہیں آیا ہے۔ ان کے اوصاف کا ذکر ہے، ان کے معاملات کا ذکر ہے، ان کی سخاوت کا، ان کی عبادت کا، تقوی کا، عشق رسول کا سب ذکر ہے، مگر نام نہیں صدیق اکبر کا، صرف زید ابن حارثہ کا۔ تو یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے
اور روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نماز کسی اور کے لیے ہے؟ نماز بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ حج ہم کسی انسان کے لیے تھوڑی کرتے ہیں، حج بھی اللہ ہی کے لیے۔ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن پھر بھی کیوں کہا گیا کہ روزہ میرے لیے؟ اس میں وجہ یہ ہے کہ اور عبادتوں میں ریاکاری کا دخل بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، ہو سکتا ہے کہیں یہ پہلو شامل ہو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو 5 وقت آ رہا ہے مسجد میں، محلے کا کوئی دیکھتا ہوگا کہ یہ روزانہ جاتا ہے، گھر کے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ پابند ہے، تو نماز میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے، حج میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ بھی بمبئی کے سیٹھ ایک دن متعین کرتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، وہاں بھی چرچا ہوتا ہے فلاں سیٹھ کے یہاں زکوٰۃ بٹے گی۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے۔ کوئی کہے گا کیوں، سحری تو کرتے ہیں آپ؟ ہم نے کہا سحری ہم نے کر لیا، لیکن پھر بھی اگر ہم دن میں کھا لیں تو کون دیکھ رہا ہے؟ ہم پھر بھی چپکے سے پی لیں تو کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی مسلمان الحمدللہ چپکے سے بھی کسی کمرے میں جا کے پانی نہیں پیتا ہے، اس لیے کہ اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ جس کے نام کا روزہ ہے وہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری دور دور سے نہیں ہے، ریاکاری پھٹک نہیں پاتی ہے، تو اس لیے اس عبادت کو اللہ نے فرمایا یہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں کیا دوں گا میں ہی جانتا ہوں۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے اس بات کی کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب آپ کا نامہ اعمال تولا جائے گا تو مان لیجئے کہ آپ کے پاس کچھ نمازیں ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، صدقہ فطر ہے، تبلیغ ہے، نیکیاں کیا آپ نے، یہ ساری نیکیاں ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے کسی کا حق مارا ہے، بھائی ہے تو بہن کا حق ہی نہیں دیا وراثت میں، اس طریقے سے کالے کام بھی کر کے گئے، تو اب کل قیامت کے دن وہ صاحب حق کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اس نے دنیا میں تیرا اتنا مارا تھا، تو چن لے اس کی کتنی نمازیں لے گا، اس کی اتنی نمازیں لے لے، تو اس کی اتنی یہ نیکیاں لے لے، یہ نیکیاں لے لے، یہ نیکیاں لے لے، حتیٰ کہ کچھ لوگ اتنے حق طلب ہوں گے وہاں کہ دنیا میں دوسرے ہی کا حق مارتے رہے، تو ان کی جو بھی تھوڑی موڑی نیکیاں ہوں گی وہ سب دوسرے لے لیں گے، پھر نہیں ادا ہوگا تو اس کا گناہ اسی پہ لاد دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو یہ روزہ پرسنل اسی کا رہے گا، صاحب حق کو بھی اللہ نہیں دے گا، فرمائے گا روزے کا بدلہ میں کسی کو نہیں دوں گا، اسی کو دوں گا۔ یہ خاصیت ہے روزے کی۔ تو اور نیکیاں تو ہو سکتا ہے ڈسٹرب ہو جائے آپ کی، مگر روزہ بالکل محفوظ رہے گا آپ کا، اسی لیے فرمایا روزہ کا بدلہ۔ ایک روایت ہے وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ نماز پڑھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے ثواب ملے گا، تبلیغ کرو گے ثواب ملے گا، لیکن روزہ رکھو گے تو خود تمہیں اللہ ہی مل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے روزے کا بدلہ میں خود ہی ہوں۔ تو جو آنے والی جمعرات ہے انشاءاللہ، اگر بدھ کو چاند ہو گیا یعنی 29 کا، تو جمعرات کے ہی سے یعنی بدھ کے شام ہی کو ابھی سورج ڈوب رہا ہوگا، اور ادھر اللہ فرشتوں سے کہے گا جہنم کے جتنے دروازے ہیں سب لاک کر دو 1 مہینے کے لیے، سارے دروازے بند ہو جائیں گے، اور جنت سجائی جائے گی جیسے ہم لوگ ربیع النور میں گھر سجاتے، یوں تو جنت ایسے ہی لاجواب ہے، لیکن اللہ اسے اور زینت عطا فرمائے گا، اور سجا کر پھر اس کے سب دروازے کھول دیے جائیں گے 1 مہینے کے لیے۔
اور یہ جو شیطان ہیں گلی گلی ادھر ادھر پھرتے ہیں، ان شیطانوں کے پیروں میں ہاتھوں میں بیڑیاں ہتھکڑیاں بہت موٹی موٹی ڈال کے ان کو باندھ دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ جنت کے ہر دروازے کھلے ہیں، جنت کے اور دوزخ کے کل دروازے بند ہیں، شیطان جو بہکانے والا وہ بھی قید میں ہے۔ اب حکم ہے کہ کرنے کی، تو نفل بھی پڑھے گا تو میں فرض کا ثواب دوں گا۔ کتنا بڑا کرم ہے کہ جنت کھلی ہے، شیطان بندھا ہوا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر مل رہا ہے، اور ایک فرض پڑھو تو 70 فرض کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم، ایک مہینہ یہ ہر سال اللہ مجھے دیتا ہے، مگر ہماری یہ محرومی ہے کہ ہم لوگ اس کی قدر نہیں کر پاتے، اس کی قدر نہیں کر پاتے۔ کوشش یہ کرو کہ آج ہی سے ہم لوگ ذہنی طور پر اس کی تیاری شروع کر دیں کہ جب ہمیں نفل کا فرض کے برابر ایک فرض کا 70، اور یہ صرف نماز ہی کی بات نہیں، ہر نیکی کا، آپ کسی کو 1 روپیہ دو گے تو 70 روپیہ کے برابر۔ اسی لیے تو اسی مہینے میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو عرف بن گیا زکوٰۃ۔ کوئی یہ ماہ زکوٰۃ نہیں کہ زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ رمضان ہے، یہ روزہ کا مہینہ ہے، مگر زکوٰۃ جو نکالی جاتی اسی وجہ سے کہ اور مہینے سے لے کے چلیں گے تو 1 روپیہ دیں گے تو ایک ہی ثواب ملے گا، مگر اس میں 1 روپے کا 70 روپیہ ملے گا، اسی لیے پوری دنیا میں ماحول بن گیا، رمضان ہی میں لوگ زکوٰۃ بھی عطا کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کی ہم خاص طور پر قدر کریں۔ یہ قرآن اور یہ رمضان کا مہینہ جو روزہ جس کو ہم کہتے ہیں روزہ، یہ دونوں جیسے حاجی شفاعت کرے گا، عالم شفاعت کرے گا، حضور شفاعت حضور سے شروع ہوگی، انبیاء، شہداء، اولیاء، علماء، حفاظ، قراء، یہ سب بھی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ روزہ اور قرآن۔ یہ روزہ بھی آپ کے خلاف لڑے گا قیامت کے دن اگر آپ نے روزے کا حق ادا کیا ہے۔ وہ روزہ نہیں کہ صرف بھوکے رہے آپ، کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، منہ کا روزہ، ناک کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، یعنی پورا بدن عبادت میں لگا ہو آپ۔ غیبت، چغلی، حسد، جلن، ہر قسم سے آپ پرہیز رکھو، بدنگاہی سے، غلط سوچ سے، فتنوں سے، سازشوں سے۔ اگر آپ پاکیزہ روزہ، تو یہ روزہ جھگڑے گا اور آپ کے خلاف سفارش کرے گا مولا کی بارگاہ میں کہ یہ میرے لیے اپنے کو دبلا پتلا کیا، آج میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے بڑا اچھا چانس آ رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم لوگوں کو اسی طرح بار بار یہ پیارا مہینہ عطا فرمائے اور اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، آنے والے پاکیزہ محترم نعمتوں رحمتوں سے بھرے ہوئے مقدس ماہ کا ہمیں دل و جان سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم، اس ماہ کے آنے سے پہلے جو ہماری نجی پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، ذہنی جسمانی پریشانیاں مولا دور کر دے۔ اے مولا کریم، ہمیں اس میں اس قدر راحت اور امن کی زندگی دے کہ ہم کھل کر تیری عبادت کر سکیں۔ اے مولا کریم، اس پیارے ماہ میں ہمیں خصوصاً گناہوں سے اور بچا لے مولا۔ اے اللہ کریم، افطاری کے وقت، سحری کے وقت تو کروڑ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ میرے مولا کریم، یہاں جتنے لوگ ہیں مولا ہم سبوں کو انہی آزادوں میں شمار فرما لے۔ یا اللہ کریم، جہنم سے ہم پناہ مانگتے، ہم سب کو اپنی جہنم سے پناہ عطا فرما دے۔ یا اللہ، اپنے محبوب کے طفیل بغیر حساب و کتاب کے ہم لوگوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ کریم، جو لوگ بیمار ہیں، کسی وجہ سے نہیں رہ پا رہے، میرے مولا کریم، یا تو انہیں شفا عطا فرما دے، اے مولا کریم تو انہیں روزے کے لائق بنا دے۔ یا اللہ، انہیں بھی اس نعمت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔